ہونے کے وقت بھی حاضر و ناظر ہوتے ہیں، یعنی جب زوجین ملتے ہیں میاں بیوی تو اس وقت بھی اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں، موجود حاضر بھی ہیں اور یعنی دیکھ بھی رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہدایت کے بخشش ہے احمد رضا خان صاحب کی، اس کا حصہ دوم ہے، اس میں یہ شعر موجود ہے. انبیاء کی توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں، وہ تیری باز کی محفل ہے یا غوث. یعنی احمد یہ غوث کو کہہ رہے ہیں کہ تیری باز کی محفل میں انبیاء بھی آتے ہیں خود، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی تشریف لاتے ہیں. یہ ملفوظات ہے، اس کا فوٹو پہلے بھی لیا جا چکا ہے، اس کا حصہ چہارم ہے، صفحہ نمبر 356 ہے. کہتے ہیں عرض درجات فقر ترتیب و ارشاد ہوں کہ جب طالب سلوک کی راہ چلتا ہے تو اول کون سا درجہ حاصل ہوتا ہے پھر کون سا. ارشاد اب یہ درجے بتلا رہے ہیں کہ پہلا جب وہ سلوک کی راہ پر چلتا ہے تو پہلا درجہ کون سا ہوگا، دوسرا کون سا، پھر تیسرا، پھر آخری درجہ کون سا ہوگا. کہتے ہیں پہلے صلحاء، سالکین، قانتین، واصلین. اب ان واصلوں کے مراتب ہیں نجبہ، نقبہ، ابدال، بدلہ، اوتار، امامین، غوث، صدیق، نبی، رسول. یعنی انسان یہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نبی اور رسول بھی بن جاتا. اسی لیے غلام احمد قادیانی کو انہوں نے نبوت کی کرسی پر بٹھانے میں مدد کی ہے کہ ان کے نزدیک نبوت ابھی جاری ہے، اور یہ وحی نہیں ہے نبوت بلکہ کسبی ہے کہ انسان اس طریقے سے محنت کرتا ہوا نبی بھی بن جاتا ہے اور رسول بھی بن جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مفتی احمد یار نعیمی جنہوں نے جال حق لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 183 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جنس سے ہوں یعنی بشر ہوں، شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی توہین ہے کہ اللہ کے نبی اس طرح دھوکہ دے کر، جس طرح شکاری شکار کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ کے نبی کفار کو دھوکہ دیا کرتے تھے. یہ ہے کتاب وہی بابا خواجہ غلام فرید کی اشارات فریدی، جس میں یہ ایک روایت بیان کرتے ہیں نبی پر جھوٹ بولتے ہوئے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ جب جبریل نے امت کے مساکین کے متعلق حضرت کو بشارت دی تو آپ نے فرط مسرت میں آ کر گانے والا بلایا، اس نے گانا سنایا جس سے آپ پر وجد طاری ہوا، یہاں تک کہ آپ کے کندھے سے چادر گر گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یعنی بیان کردہ واقعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثابت کیا گیا کہ اللہ کے نبی گانے سنا کرتے تھے اور ان کی طرح وجد میں آیا کرتے تھے. تذکرہ غوثیہ اور تذکرہ یہ لوگ بعض دفعہ انکار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی بریلویوں کی بعض کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں کہ حج فقیر میں بھی انہوں نے تذکرہ غوثیہ کا حوالہ دیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر احمد رضا بے شک اس کا انکار کرتا ہو لیکن دوسرے علماء اس کو حجت مانتے ہیں، اس میں یہ حوالہ موجود ہے لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ مفدین رسول اللہ. تو یہ ہے ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. آئیے اب ہم صحابہ کی گستاخیاں بتلاتے ہیں کہ یہ لوگ صحابہ کی کس طریقے سے گستاخیاں کرتے ہیں. شرح فقہ اکبر ہے، صفحہ نمبر 86 ہے. کتاب السنہ ہے، صفحہ نمبر 219 ہے، جلد نمبر 1 ہے. تاریخ بغداد ہے، صفحہ نمبر 369 ہے، جلد نمبر 13. لکھتے ہیں یہ ہے وہ کتاب شرح فقہ اکبر ملا علی قاری حنفی کی. اس کے صفحہ نمبر 86 پر یہ ہے وہ عبارت. کہتے
ہیں سب الشیخین و قتلہما لیس بکفر ان کان علی وجہ الاستحلال. شیخین یہاں حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ہیں. کہتے ہیں ان کو گالیاں نکالنا اور ان دونوں کو قتل کرنا کفر نہیں. پھر تو شیعہ صحیح کرتے ہیں، جبکہ اگر یہ کفر نہیں ہے تو پھر شیعوں کو کافر قرار نہ دیا جائے. یہ تاریخ بغداد ہے، جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 369 ہے. یہی والا کتاب سننا صفحہ نمبر 219 جلد نمبر 1 میں بھی موجود ہے. حوالہ یہ ہے کہ ایمان و ابی بکر الصدیق و ایمان و ابلیس واحد، کہ ابو بکر صدیق اور ابلیس کا ایمان ایک جیسا تھا. اگر ایمان ابو بکر کو تولا جائے تو کائنات کے تمام لوگوں کا ایمان ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہاں ابلیس کے ایمان کو اور ابو بکر کے ایمان کو ایک جیسا کہہ دیا گیا. یہ ہے اشارات فریدی میں ایک اور حوالہ کہ ایک دفعہ حضرت عمر چند لوگوں کے ساتھ سفر میں تھے. جب رات کے وقت ایک منزل پر قیام کیا تو ساری رات گاتے رہے. صبح جب آذان ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آج تو ہم نے گاتے گاتے سحر کر دی ہے. اللہ کے نبی ان چیزوں کو توڑنے کے لیے تشریف لائیں اور یہ خلیفہ راشد حضرت عمر کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ ساری رات گانا گایا کرتے تھے. اسی لیے آج کی حکومت نے سکول کے نصاب میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر گانا گایا کرتے تھے، دل لگی کیا کرتے تھے. یہ ہے نور الانوار ملا جیون کی، اور یہ ہے اس کا صفحہ نمبر 179. لکھتے ہیں وَإِنْ عُرِفَ بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ دُونَ الْفِقْهِ كَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، کہ اگر کسی راوی کی عدالت اور ضبط تو ثابت ہو جائے لیکن اس کا فقیہ ہونا ثابت نہ ہو، كَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، جیسا کہ حضرت انس تھے اور حضرت ابو ہریرہ تھے. یعنی صحابی حضرت انس غیر فقیہ تھے، ان کو فقہ نہیں آتی تھی، کیونکہ فقہ کہتے ہیں دین کی سمجھ بوجھ کو، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، جس کو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ دیتا ہے. ان کے بقول صحابی حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ کو کوئی فقہ دین کی سمجھ بوجھ نہیں تھی. یہی اشارات فریدی میں بابا خواجہ غلام فرید کہتے ہیں کہ مسند امام مالک میں حضرت علی سے روایت ہے کہ میں جعفر اور زید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے جعفر سے فرمایا کہ تم سیرت اور صورت میں ہمارے مشابہ ہو. یہ سن کر ان پر وجد طاری ہوا اور وہ رقص کرنے لگے. تو یہ بھی لوگ یعنی صحابہ کے بارے میں حضرت عمر کے بارے میں بکواس کی تھی اور پھر اب صحابہ کے بارے میں. اسی طرح جب حضرت زید سے فرمایا کہ تو میرا بھائی اور مددگار ہے تو ان پر بھی وجہ طاری ہوا اور رقص کرنے لگے. اور جب مجھ سے فرمایا کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں تو اس پر میں رقص کرنے لگا. یہ سارے صحابہ رقص کیا کرتے تھے، ڈانس کیا کرتے تھے. یہ ہے ان لوگوں کی صحابہ کی گستاخی. یہ ہے حج فقیر، شعر اللہ، مکہ مدینہ بیت اللہ وغیرہ کی توہین ان لوگوں نے کی ہے. صفحہ نمبر 3 ہے. کہتے ہیں دوروں خلقت مکے جاندی حج کرندی خاطر نو، میں ایک بار جو اس قلعے دا کراں طواف و عزم سمم، کئی ہزار حجاں دا درجہ ملدا اللہ صاحب تھی، برکت اس قلعے دی رحمت ملدی بوتی باجا علم. یہ ہے کہ مکے جانے کی کیا ضرورت ہے، جو یہ یہاں دربار ہے اس کا طواف کر لیا جائے تو کئی ہزار حجوں کا درجہ ملتا ہے. صفحہ نمبر 4 پر یہ عبارت موجود ہے. کہتے ہیں دوستی ربطی لوڑ نہیں، قلعے والے دا پلڑا چھوڑ نہیں، قلعے والے دے گرد طواف کر لے، مکے جان دی کوئی لوڑ نہیں. ایک قصور نگاہ دا نادانو، رب ہور نہیں پیر ہور نہیں، فضل رب دا جے مطلوب ہوئے قلعے والے دلوں موڑ نہیں. یعنی یہ قصور ہے نگاہ کا
کہ رب اور ہیں، پیر اور ہیں، کہا نہیں، یہ سب ایک